السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی جو بک ہے اس کی چیپٹر نمبر 85 کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا عنوان ہے گلاب کا پھول۔ تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا متن ہے کہ ایک ویرانے میں گلاب کے پودے پر سرخ گلاب کا پھول کھلا، گہری رنگت، شاندار مہک نے اس پھول کی جوانی کو چار چاند لگا دیے۔ وہ اپنے آپ میں تخلیق کا ایک نمونہ تھا، لیکن اس ویرانے میں اسے دیکھنے اور سونگھنے والا کوئی نہ تھا، اور یوں اسے تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ اتفاق سے اپنی اس ڈالی پر بھی وہ اکیلا ہی پھول تھا۔ یہ داخلی اور خارجی تنہائی اسے شدت سے محسوس ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ تنہائی اور گہری ہوتی گئی۔ قریب تھا کہ وہ پھول اپنی فراق کی کیفیت کی حدود سے پتی پتی ہو کر گر جاتا۔ اچانک اس کے اندر ایک اور جان پیدا ہو گئی۔ اسے اپنے اندر سے آواز آئی کہ اس ہجر و فراق کا غم نہ کھا، تیرا وجود فقط ان پتیوں سے نہیں بلکہ تیرے ایک مستقل حقیقت بھی ہے۔ عن قریب تم اپنا سرخ جامہ چاک کر کے اپنی حقیقت کے ساتھ جا ملو گے۔ اشارہ: روحانی لوگوں کو اپنی تنہائی کے احساس کو حقیقت کے پا لینے تک احسن طریقے سے برداشت کرنا چاہیے۔ ابھی جو اس کا گرافک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تنہا ایک گلاب کا پھول ہے جس کے اندر یہ پتیاں بھی ہیں۔ تو یہ ہے اس کا۔ اچھا، اس کے اندر جو ملک صاحب نے جہاں تک میں سمجھاؤں فرمایا ہے کہ جو گلاب کا پھول ہے وہ تنہا ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے، اس کی مہک اتنی اچھی ہے کہ وہ اپنی تعریف چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تنہائی کا شکار ہے کہ میرے ساتھ اور کوئی دوست نہیں ہے، کوئی سہیلی نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ آتی ہے، یہ کیفیت جو ہے یہ آتی ہے، یہ کبھی کبھی انسان کے اندر بھی آتی ہے، بلکہ یہ انسان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ گلاب کے پیراہے میں اس کے انسان کی بات ہو رہی ہے۔ تو مجھے ایک حدیث ایک یاد آ رہی ہے جو کہ ایک کمزور حدیث ہے شاید۔ تو وہ ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیوں پیدا فرمائی، کہ یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کنتو کنزن مخفین، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، ڈیوائن اور نیچر یا جو بھی اس کو نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، تو اس وجہ سے میں نے یہ جو تخلیق جو ہے شروع کی ہے تاکہ میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں۔ تو اور ایک روح کے حوالے سے ہے کہ جو ہم روح کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو ہماری اصل حقیقت ہے، روحانی جو لوگ ہیں، اس کے اندر بھی ملک صاحب نے فرمایا کہ روحانی لوگوں کو اپنی تنہائی کے احساس کی وہ حقیقت کے پا لینے تک احسن طریقے سے برداشت کرنا چاہیے۔ برداشت کا لفظ تھوڑا سخت ہے، جو روحانی لوگ ہوتے ہیں ان کو تو برداشت کے اندر صبر ہوتا ہے، صبر زیادہ مناسب لفظ صبر ملک صاحب نے لکھا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے پیچھے حکمت ہوگی۔ تو میرے ذہن سے بات اتر گئی ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا، روح کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ کل روح من امر ربی۔ اب امر ربی کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ہمارے درمیان میں اور رب کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہے، اور ہم نے اس کو بتانا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ مطلب ہے کہ پہلے میں نے حدیث جو بتائی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا،
تو میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں کہ میں کتنا چھپا ہوا خزانہ ہوں، میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، تو میں نے ایک تخلیق بتائی ہے۔ تو ابھی جو ہمارا کام ہے، ہم نے اپنے خدا کو بتانا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، کیونکہ ہمیں اس وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس خوبصورتی کو جاننے کے لیے ہمیں اندر دیکھنا ہوگا، اپنے اندر تنہائی میں یا مراقبے میں یا کسی بھی حالت میں جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، اور زیادہ تر وہ غور و فکر میں، کویشچن کرنے میں ہمیں اس حقیقت کو پا لینا ہے، جیسے کہ جہاں پہ ہم تنہائی میں بھی اپنے ساتھ ہوں، تنہائی میں بھی مطلب اس کو اپریشیٹ کریں۔ تنہائی میں زیادہ قریب ہوتا ہے انسان، کیونکہ ڈسٹریکشن بہت کم ہوتی ہے، تو تنہائی بھی جو ہے وہ تنہائی میں اکیلا پن اور تنہائی میں کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے ایک اس کا یاد آ رہا ہے، ایک کوئی آتھر تھا تو اس کے تھا کہ اگر آپ تنہائی سے ڈرتے ہیں، اگر آپ تنہائی میں اکیلے ہیں تو پھر آپ حقیقت تک نہیں پہنچے۔ تنہائی میں انسان اکیلا نہیں ہوتا، یہ تو جاننے والے جانتے ہیں کہ تنہائی میں زیادہ انسان ڈیوائن کے قریب ہوتا ہے، اور وہ زیادہ ریفلیکشن کرتا ہے، اپنا انالیسس کرتا ہے اور اپنی پلاننگ کرتا ہے۔ جس طرح ہم نے اس دن ایک چیپٹر میں پڑھا تھا کہ ہم نے بہت زیادہ آگے تک پلاننگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آگے تک ہم پلاننگ کریں گے تو وہ جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ آسان بنا دے گی، ٹھیک ہے۔ تو تنہائی میں تو انسان کی ریفلیکشن کا اس کو موقع ملتا ہے۔ اور باقی جو یہ جو گلاب کا پھول ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ایک جملہ مجھے اچھا لگا اس میں کہ چاک کرنے، عنقریب تم اپنا سرخ جامہ چاک کر کے اپنی حقیقت سے جا ملوگے۔ تو یہ جو سرخ جامہ ہے یہ ہمارا جسم ہے، یا تو ہم طبعی موت مرتے ہیں تو پھر ہم جا کے اپنی حقیقت سے ملتے ہیں، یا ہم اپنی زندگی میں اس دماغ سے، اس مائنڈ سے اور اس باڈی سے، جسم سے اپنی جان چھڑا کر اس حقیقت سے مل سکتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کریں گے، ہم خود کریں گے یا خود ہوگا ہمارے ساتھ؟ جب ہم خود کریں گے تو وہ خوبصورت ہوگا، وہ اچھا ہوگا، اور جب وہ حقیقت ہم ملیں گے اس سے، اس کے بعد ہمارا جسم جو ہے یہ بڑا ہی اچھی ایک سیمیٹری بن جائے گی اس کی، اور اس کے نیچر کی، اس کی سراؤنڈنگ کی۔ تو یہ ایک اچھے مقصد کے لیے جسم استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ جب انسان اس حقیقت سے ملتا ہے تو اس کے بعد موت کا خوف، دوزخ کا خوف، مطلب جو جہنم کا خوف، یہ سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، موت کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ یہ سارے حجاب جو ہیں انسان کے اٹھ جاتے ہیں، اور پھر انسان ایک حقیقت جو ہے وہ کرتا ہے۔ جس طرح یہ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، مجھے اس کے اندر کافی ساری فیلنگز نظر آئی ہیں جو ملک صاحب نے اس میں ڈالی ہیں، کیونکہ یہ جو ورڈز ہوتے ہیں اس کے اندر فیلنگ ڈالی جاتی ہیں اور پڑھنے والا ریسیو کرتا ہے۔ عنقریب تم اپنا سرخ جامہ چاک کر کے اپنی حقیقت کے ساتھ جا ملو گے۔ تو حقیقت جو ہے وہ باہر بھی وہی ہے اور اندر بھی وہی ہے، صرف ایک جامہ جو ہے وہ اس کا حجاب ہے، سرخ جامہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایک اور چیز، مجھے ایک دفعہ میں نے کتاب پڑھی تھی، اس کے اندر ایک آتھر تھے، ڈاکٹر تھے کوئی، اٹامک انرجی کے سائنسدان تھے، تو انہوں نے بک لکھی تھی، ڈاکٹر بشیر نام تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر بشیر نے کتاب لکھی تھی ماورائے، ماورائے کتاب کا نام ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ روح کی خوشبو ہوتی ہے، جس طرح انہوں نے لکھا نا کہ جو گلاب ہے اس کی خوشبو بھی تھی، تو جو روح ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو روح کی خوشبو ہوتی ہے تو یہ انسان کے جانے کے بعد، جسم سے جانے کے بعد بھی اس روح کی خوشبو کے ذریعے وہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور روح جہاں پہ ٹریول کرتی ہے وہ خوشبو بھی اس کے ساتھ ٹریول کرتی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے بتایا کہ جو گلاب ہے، میرا خیال ہے گلاب کے اندر جو خوشبو ہے وہ اس کی روح کی وجہ سے آتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر بھی جو روح ہو اس کی بھی اپنی خوشبو ہو، یہ تو خیر دیکھنے کا انداز ہے۔ تو بہرحال خوبصورت انہوں نے یہ روحانی لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ تنہائی کے احساس کو کنورٹ کریں اپنے ریفلیکشن کے لیے، اپنے کنیکشن کے لیے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ جو انسان روحانی طور پہ زندہ ہے
اس نے اپنا حقیقت کو دیکھا ہے یا کسی طریقے سے اس کو کنسیو کیا ہے، وہ بندہ کبھی تنہا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو بندہ تنہائی میں تنہا ہے تو اس کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ کیوں تنہا ہے، کتنی چیزیں ہیں اس کے پاس کرنے کے لیے۔ تو وہ مطلب ہے ضروری نہیں کہ انسان باتیں کرے یا کچھ کرے، تنہائی میں انسان اپنے اندر دیکھے، اپنی حقیقت کو دیکھے، اپنے اندر دیکھے گا تو اس کو ایک جہان نظر آئے گا، تو وہ زیادہ خوبصورت جہان ہے، اور اس میں انسان کو ایک ریولیشن اور اس کنیکشن بھی ملتی ہے، انٹیوشن ملتی ہے۔ تو چلیں اس کا یہ چیپٹر کا اختتام کرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیپٹر بھی بک ختم ہونے والی ہے، ابھی تقریباً 15 شاید چیپٹر اور رہ گئے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے کچھ دنوں تک، تو پھر ہم نئی باتیں کریں گے۔ میں اس یوٹیوب چینل کے حوالے سے کچھ آپ سے گزارشات کروں گا، جو میرا پلان ہے فیوچر میں اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔